بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب کے آغاز پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، بے، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کے زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ شعبان کے روزے کی فضیلت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شعبان کے مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنا کہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، عام طور پر لوگ اسے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں، تعظیم رمضان کے لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے کی حالت سے ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیتے، اور فرمایا کرتے، اپنے استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔